کتاب الصیام۔ سب سے پہلے ماقبل سے ربط دیکھیں۔ عام محدثین صیام کو مقدم کرتے ہیں حج پر، اور مصنف نے بجائے اس کے کہ حج پہ مقدم کرتے، الٹا اس کو نکاح اور طلاق سے بھی مؤخر کر دی۔ اس کی وجہ پیچھے گزر چکی ہے کہ بعض نسخوں میں تو یہ مقدم ہی ہے، لیکن بعض نسخوں میں جو ہمارے سامنے ہیں ان میں یہ مؤخر ہے۔ مؤخر کرنے کی وجہ کتاب الحج سے، باقی عبادات سے، کہ یہ از قبیل تروک ہے، ترک، تو وجودی عبادات مقدم اور جو ترک والی تھی اس کو مؤخر کر دیا، اور نکاح وغیرہ سے اس کو مؤخر کیا، چونکہ روزہ بدل بنایا گیا ہے نکاح کا حدیث میں، تو اس لحاظ سے بدل کا درجہ بعد میں ہوتا ہے۔ دوسری بات، صیام لغت میں رکنے کو کہتے ہیں، امساک، روکنا، چاہے قولن ہو، جیسے انی نذرت للرحمن صوما، قولی امساک ہے، اور یا فعلی ہو، جیسے نابغہ کا ایک شعر ہے، خیل صیام و خیل غیر صائمۃ، تو اس کے اندر خیل صیام یعنی وہ گھوڑے جو رکے ہوئے ہیں، اور کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو رکے ہوئے نہیں ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف صیام کی، صوم کی، الامساک عن المفطرات الثلاثۃ من الشخص المخصوص فی وقت مخصوص، اس کو صوم کہتے ہیں۔ وقت مخصوص یعنی من الصبح الصادق الی اللیل، اور وقت شخص مخصوص کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، کافر کا جو روزہ ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ یہ صیام کی، صوم کی اصطلاحی تعریف ہے۔ سنت مشروعیت صوم، کون سا سن ہے؟ سن 2 ہجری۔ راجح یہ ہے کہ پہلے روزہ فرض ہے، بعد میں پھر زکوٰۃ ہے، اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلے زکوٰۃ ہے اور بعد میں روزہ ہے۔ بہرحال روزہ پہلے ہے، پھر صدقہ فطر ہے، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ روزے کی جو فرضیت ہے، کیا روزے سے پہلے یعنی صوم رمضان سے پہلے بھی کوئی روزہ فرض تھا یا نہیں تھا، یہ چوتھی بات ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ پہلے کچھ بھی فرض نہیں تھا، بس یہی فرض ہوا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلے کچھ نہ کچھ فرض تھا، سمجھ آ رہی؟ اب یا تو صوم عاشوراء فرض تھا، اور بعض نے کہا ایام بیز فرض تھا، تو پھر یہ روزے آئے ہیں۔ شافعیہ کی رائے یہ ہے کہ فرض نہیں تھے روزہ، لیکن مستحب تھا عاشوراء کا، پھر بعد میں یہ روزے کی مشروعیت، رمضان کے روزے کی مشروعیت ہوئی ہے۔ بہرحال کما کتب علی الذین من قبلکم، جو آیت ہے یہ بھی بتا رہی ہے کہ اسلام میں روزے کی فرضیت سے پہلے لوگ روزے رکھتے تھے اور ان پر فرض بھی تھے۔ اب یہ کہ کن پر کیا فرض تھے، تو اس کی کوئی خاص تعیین تو نہیں ہو سکی۔ بعض احادیث جن کا ثبوت نہیں ہے ان میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب کمی ہوئی تو اللہ نے 40 دن ان سے روزہ رکھوایا، 30 دن، تاکہ وہ جو دانہ ہے اس کا اثر کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہی گویا کہ ایک مبدأ ہے اس امت کے اوپر 30 روزے فرض کرنے کا۔ بہرحال یہ ہے کہ پہلی امتیں بھی روزہ کسی نہ کسی طریقے سے رکھتے رہی ہیں۔ صوم داؤدی تو ہمارے سامنے ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ حکمت صوم کیا ہے؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزے کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو ہے قوت بہیمیت بھی ہے اور قوت روحانیت بھی ہے، سمجھ آ رہی؟ اب روزے کے ذریعے سے قوت روحانیہ کو تازہ رکھنا ہے، ابھارنا ہے، اور بہیمیت جو ہے اس کو مغلوب کرنا ہے۔
سمجھ آ رہی؟ جتنا زیادہ کھائیں گے تو بہیمیت کی جو طاقت ہے کیونکہ وہ اس میں غلبہ آئے گا، روحانی طاقت کم ہو جائے گی، اور جب کھانا پینا کم ہوگا تو روحانی طاقت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور روحانی طاقت جب بڑھتی ہے تو یہی سبب ہے جنت کی نعمتوں کے حصول کا، یعنی اس سے پھر روح جب تازہ ہوگی تو آخرت کی نعمتوں سے وہ استفادہ کر سکے گی۔ سمجھ آ رہی؟ جیسے انسان دنیا میں جسم کو ٹھیک رکھتا ہے، معدے کو تاکہ جو بھی ہے کھا پی لے، تو ایسے روح جب تندرست ہوتی ہے تو آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی ان سے فائدہ لے لے گا۔ تو روح کی تندرستی کم کھانے پینے سے ہے، تو اس لحاظ سے روزہ ہے تاکہ روح تندرست رہے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ علماء کی روح جو ہے وہ بھی تندرست رہنی چاہیے، اصلاح ظاہر کے ساتھ ساتھ اصلاح باطن کی بھی بہت فکر کرنی چاہیے۔ ظاہری تو اصلاح ممکن ہی تب ہے جب باطن کی اصلاح ہو، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علم فقط الفاظ کے حفظ کا، فہم کا، ادراک کا، معرفت کا نام نہیں، علم معرفت الہی کا نام ہے جس کو خشیت کہتے ہیں۔ وہی عالم دین کا کام کر سکے گا جس میں خشیت ہوگی، تقوی ہوگا۔ متقی آدمی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو غیر متقی ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تقوی یہی ہے کہ انسان اللہ کا حقوق کا بھی خیال رکھے، بندے کا بھی رکھے، وہی جو حدیث جبریل میں ہے، ایمان، اسلام اور احسان۔ احسان یہ تصوفی ہے، اپنے سے اچھا ہر ایک کو سمجھے، سمجھ آئے، اپنے سے کم تر کسی کو نہ سمجھے، کسی کو اپنا مقابل نہ سمجھے، بلکہ ہر ایک کو یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے افضل ہے۔ مبدأ فرض الصیام، روزے کی فرض کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں وہ واقعات آ رہے ہیں کہ پہلے لوگ روزہ رکھتے تو تھے، سمجھ آ رہی، لیکن ان کی روزے کی ابتدا کب ہو جاتی تھی؟ عشاء کی نماز پڑھتے ہی یا سوتے ہی۔ دونوں قسم کی روایتیں آ رہی ہیں۔ پہلی روایت میں آ رہا ہے کہ جب عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی، سمجھ آ رہی ہے، تو اس کے بعد روزہ شروع ہو جاتا۔ اگلی روایت میں آتا ہے جب بندہ سو جاتا تو روزہ شروع ہو جاتا۔ تو دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔ تطبیق حضرت ابن حجر نے یہ دیا رحمہ اللہ نے کہ یا تو یہ کہا جائے گا جیسے کہ مشہور بھی ہے کہ عشاء کے بعد جب بندہ سو جاتا، سمجھ آ رہی، عشاء کی نماز کے بعد جب بندہ سو جاتا تو پھر یعنی دونوں چیزیں کے تحقق کے بعد روزہ شروع ہوتا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ممکن علی سبیل البدلین، ہر ایک سے متعلق ہو روزہ، یا نماز پڑھ لے یا سو جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب، کہتے ہیں لوگ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب عشاء پڑھ لیتے تو حرام ہو جاتا ان پر کھانا پینا اور عورتیں، وصاموا الی القابلۃ، اور آئندہ رات تک وہ روزہ رکھتے۔ ایک آدمی نے خیانت کی ان میں سے اپنے آپ سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، اس نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اور انہوں نے نماز عشاء کی پڑھ لی تھی اس حال میں، ولم یفطر، اور انہوں نے ولم یفطر، اور انہوں نے افطار نہیں کیا تھا۔ فجامع امرأۃ وقد صلی العشاء ولم یفطر، مطلب انہوں نے کھایا پیا تھا کچھ نہیں۔ فاراد اللہ، پس اللہ نے ارادہ کیا یہ کہ کر دے اس کو آسانی باقیوں کے لیے، رخصت اور منفعت باقیوں کے لیے۔ پس اللہ نے فرمایا اللہ نکم دختار نسکم وکان ھذا، اور یہ ان چیزوں میں سے اللہ نے نفع دیا اس کے ذریعے لوگوں کو، اور رخصت دی ان کو لیے، یسرا، اور اللہ نے آسانی کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی انہوں نے بیوی سے جماع کر لیا اور عشاء کی نماز انہوں نے پڑھ لی تھی، اور انہوں نے لم یفطر، سمجھ آ رہی، افطار کیے ہی نہیں، پھر مطلب کچھ کھایا پیے ہی نہیں آئندہ رات تک، تو مشکل ہو گیا نا، سمجھ آ رہی۔ ولم یفطر یعنی انہوں نے پھر افطار نہیں کیا آئندہ رات تک، تو یہ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ اور
یہ بھی ہے کہ پچھلے کے ساتھ لگ جائے، یعنی پچھلا روزہ رکھا انہوں نے، سمجھ آ رہی، پچھلا روزے رکھنے کے بعد نماز پڑھی عشاء کی، ابھی تک انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا، پچھلا روزہ رکھا، کھایا پیا ابھی تک کچھ نہیں، عشاء کی نماز بیچ میں پڑھ لی، بھی آ کے بیوی سے جماع کر لیا، اگلا پھر نیا، مطلب ہے کہ بلکہ جامع امراتہ وقد صلی العشاء، ٹھیک ہو گیا، یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جماع کیا، ٹھیک ہو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی پھر جماع کیا، اور ولم یفطر، اس سے پہلے انہوں نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں تھا، تو یہ مشکل ہو گیا ان کے لیے روزہ رکھنا، یعنی سابقہ روزے سے انہوں نے افطار نہیں کیا، لم یفطر کے اوپر بات کر رہا ہوں، سابقہ روزے سے انہوں نے افطار نہیں کیا تھا، بات سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا، چلیں۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كان الرجل اذا صام فنام لم يكن الى مثله وان سرمة بن قيس الانصاري اتى امراته وكان صائما فقال عندك شيء قالت لا لعلي اذهب فاطلب لك فذهبت وغلبت عينه فجاءت فقالت خيبة لك فلم ينتصب النهار ثم غشي حتى غشي عليه وكان يعمل يومه في أرضه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وحل لكم ليلة صيام الرفث إلى نسائكم قرأ إلى قولهم من الفجر۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ جو لم یفطر ہے یہ سابقہ روزے کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، آئندہ کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، یعنی افطار نہیں کیا تھا اور جماع کر لیا، حالانکہ جماع تو تب کرنا تھا جب وہ افطار پہلے کر لیتے، اور افطار کب ہوتا؟ آئندہ رات کو، آئندہ رات تک جا کے افطار ہوتا ہے نا، تو انہوں نے افطار کیا نہیں تھا اور اس سے پہلے ہی جماع کر لیا، یعنی روزے کے دوران، کیونکہ روزہ تو عشاء کی نماز پڑھ کے شروع ہو چکا تھا۔ پیچھے کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پچھلے روزے سے ابھی کھا پی کے افطار نہیں کیا تھا کہ اوپر سے نماز پڑھ کے نیا روزہ شروع ہو گیا، اور نیا روزہ شروع ہوا اور اوپر سے جماع بھی کر لیا، سمجھ آ رہی؟ بہرحال حضرت براء کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان الرجل، جب آدمی نماز پڑھ لیتا تو سو جاتا، اس کے بعد تو نہ وہ کھاتا آئندہ رات تک، اور حضرت سرما جو تھے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، سالمے کے روزے سے تھے، انہوں نے آ کے پوچھا اندہ کی شیء، کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، شاید میں جاتی اور طلب کرتی ہوں آپ کے لیے کسی سے کوئی چیز، بس وہ چلی گئی اور ان پہ نیند آ گئی، غلبت عینہ، پس وہ آئی فقال دا، کہنے لگی خیبۃ لکا، تیرے لیے محرومی ہو، تو تیرا روزہ شروع ہو گیا ہے، دن کا نصف نہیں ہوا یہاں تک ان پہ بیہوشی طاری ہو گئی، وکان یعمل یومہ، اور وہ دن میں اپنا کام کرتے تھے اپنی زمینوں میں، تو یہ بات نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کی گئی تو اللہ نے آیت اتار دی احل لکم۔ جی چلیں، تو بہرحال روزے کے فرض کی ابتدا اس قسم کے واقعات سے ہوئی جس میں لوگوں کے لیے کیا تھی؟ مشکلات تھی۔ جی باب نصف قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية۔ پہلے دیکھیں جمہور کی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ روزے میں 3 قسم کے تغیرات آئے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، اذان میں بحث گزر چکی ہے۔ پہلا تغیر تو یہی تھا کہ لوگ مرضی سے روزے رکھتے تھے، جیسے عاشوراء کا ہو گیا، یا 3 روزے رکھتے تھے تو رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا تغیر یہ ہوا کہ اختیار تھا، جس کو چاہے روزہ رکھے، جس کو چاہے روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے، پھر یہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا تغیر یہ تھا کہ روزے کی ابتدا ہوتی تھی رات سے، تو اس کو بھی ختم کیا گیا کہ نہیں، بس دن دن میں روزے۔ تو جمہور کی رائے یہی ہے کہ یہ آیت پہلے کے بارے میں ہے کہ پہلے ہر ایک کو یہ حکم عام تھا، چاہے وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، تو اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ توجہ کریں، حضرت ابن عباس کی جو اس میں رائے ہے وہ یہ ہے، 2 رائے ہیں ان کی، ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی جمہور کے موافق ہیں، اور دوسری ان کی رائے جس طرح کہ آگے آ رہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں، یہ آیت ہے ہی شیخ فانی کے بارے میں ہے۔ شیخ فانی کو یہ حکم تھا کہ جب تو مشکل سے روزہ رکھ سکتا ہے
تو روزہ نہ رکھ فدیہ دے دے. تو یہ حکم گویا کہ اب بھی باقی ہے، اس قسم کا حکم جمہور کے اب بھی باقی ہے کہ شیخ فانی خواہ مخواہ مجبور نہ ہو، وہ کیا کر دے، فدیہ دے دے. جی چلیں جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن زيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر جی جو ارادہ کرتا افطار کرتا اور فدیہ دیتا جی کرتا، تو اس نے اس کو کیا کر دیا، منسوخ کر دیا. فمن شاہد منکم الشہر نے اس کو منسوخ کر دیا. جی. قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن ابيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم ان يبتدي بطعام مسكين ابتدى وہ فدیہ دیتا اور اس کے لیے روزہ پورا ہو جاتا. جی. وقال فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم وقال ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام. اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ رائے ابن عباس کا مثل رائے الجمہور ہے، سمجھ آ رہی، لیکن آگے جو روایت آ رہی اسے پتہ چلے گا کہ نہیں ان کی رائے الگ ہے. تو اس میں تطبیق بھی دی ہے بعض علماء نے کہ ممکن ہے ان کی رائے پہلے مختلف ہو بعد میں جمہور کے موافق ہوگی ہو، یا الٹ کر لیں پہلے موافق ہو بعد میں ان کی رائے مخالف ہوگی ہو. جی چلیں. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. شیخ اور حاملہ اور مرضیہ کے لیے یہ رخصت اب بھی موجود ہے، چونکہ جمہور کے خلاف رائے تھی اس لیے اس کو مؤخر کر دیا باب کو. جی چلیں. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان عكرمة قال حدثه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اثبتت للحبلى والمرضية. جی رخصت ثابت ہے حاملہ اور مرضیہ عورت کے لیے. جی. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين قال وكانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام. جی روزے کی طاقت رکھتے ہیں. جی. أن يفطر ويطعم مشکل طاقت رکھتے ہیں. جی. أن يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا الحبلى والمرضع وإذا خافتا قال أبو داود يعني على أولاده. توجہ کریں حاملہ مرضیہ اور شیخ کبیر تین لوگ ہو گئے ہیں. اب فقہا اس بارے میں کیا کہتے ہیں سمجھ آ رہی. شیخ کبیر کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ وہ فدیہ دے گا. مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ شیخ کبیر ان کی روایت یہ ہے کہ وہ فدیہ بھی نہیں دے گا. سمجھ آ رہی. بہرحال شیخ کبیر جو ہے وہ فدیہ دے گا. سمجھ آ رہی. اور دوسرا جو ہے مسئلہ آ گیا کس کا، حاملہ اور مرضیہ کا. تو اس کے بارے میں احناف کی رائے یہ ہے کہ جو حاملہ مرضیہ ہے وہ قضا کریں گی لیکن فدیہ نہیں دیں گی. اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ حاملہ اور مرضیہ قضا بھی کریں گی اور فدیہ بھی دیں گی. جمہور کے معاملے میں سختی ہے. باقی اس میں بہت ساری آراء امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو حاملہ مرضیہ میں کیا رائے ہے جمہور کی، قضا اور فدیہ دونوں. احناف صرف قضا. اور شیخ کبیر کے بارے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ صرف فدیہ دے گا. ٹھیک ہو گیا. اور مالکیہ کی رائے غالباً قضا کی ہے. ٹھیک ہو گیا. مالکیہ کی رائے قضا کی ہے. پہلے غلط کہہ گیا ہوں. مالکیہ کہتے ہیں کہ شیخ بلکہ فدیہ کیا، قضا کیسے کرے گا، وہ تو قادر ہی نہیں. تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں شیخ کبیر کے بارے میں کہ وہ صرف قضا کرے گا، فدیہ نہیں دے گا. فدیہ دے گا. شیخ کبیر ہے نا، شیخ کبیر جو ہے وہ فدیہ دے گا لیکن قضا نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. مالکیہ کے یہاں شاید دونوں نہیں ہیں، جیسے پہلے بتایا دونوں نہیں ہیں. جی چلیں. باب الشهر يكون 29. اچھا مہینہ جو ہے وہ 29 کا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا ہوتا ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ابھی 30 پورے نہیں ہوئے تو روزہ کیسے شروع ہو گیا.
تو روزہ یا مہینہ بھی پورا نہیں ہوا تو رمضان کیسے ختم ہو گیا، تو اس طرح ہوتا رہتا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم إن أمة أمية ہم لا نحصر. نہ سیکھی ہوئی امت ہے، ہم نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں. امی اسی کو کہتے ہیں جو باقاعدہ کسی سے نہ سیکھے، لوگوں سے. جی چلو. امی امت کو کہنا باعتبار نبی کیا ہے، نبی امی ہے. جی چلے. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنز سليمان اصبعه في الثالث ديان 29 رسلاس. توجہ کرے، شہر اس طرح ہے، اس طرح ہے اور اس طرح ہے. سمجھ آ رہی؟ تو آپ نے ایک دفعہ تو اس طرح کہا، تیسری دفعہ اس طرح، اور پھر چوتھی دفعہ اس طرح کہا، یعنی کبھی 29 کا، کبھی 30 کا اور کبھی 29 کا. اس لیے یہاں پہ دو لفظ ذکر ہے، 29 29 و 30 اور 30. یہ یہاں پہ روایت مجمل ہے، یعنی مختصر ہے، باقی جگہوں پہ یہ مفصل ہے. یعنی اشارہ کس طرف ہے کہ کبھی 30 کا اور کبھی 29 کا. جی چلیں. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا عماد قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 29 کا ہے. ولا تصوموا حتى تروه. دیکھ کے افطار کرو، روزہ رکھو. جی. فإن غم عليكم فاقدروا. اس کا ترجمہ دیکھیں، اگر غم علیکم فقدروا، یہ دروازہ کھول دو جی. اگر بادل آ جائیں، سمجھ آ رہی؟ فإن غم، اگر مہینہ تم پر پوشیدہ ہو جائے تو فقدروا لہو. سمجھ آ رہی؟ فقدروا لہو کا مطلب تو یہ ہے کہ فأکملوا العدۃ الی 30. اب 30 تک گنتی پوری کرو. اندازہ کرو کتنے تک؟ 30 تک. 30 دن پورے کرو. دوسرا مطلب فقدروا لہو کا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ اگر مہینہ پوشیدہ ہو گیا، چاند پوشیدہ ہو گیا ہے تو فقدروا لہو، تو پھر اس کا اندازہ کرو. کیا مطلب؟ یہی سمجھو کہ وہ بادلوں کے نیچے ہے. سمجھ آ رہی؟ بادلوں کے نیچے ہے، یعنی مطلب چاند آ گیا ہے نظر، لیکن ہمیں نہیں نظر آ رہا، باقی وہ نکل گیا ہے، بادلوں کے نیچے ہے. ٹھیک ہو گیا. چونکہ امام احمد کی رائے یہ ہے، جیسے آگے آئے گا بیچ سے ہی، کہ یوم شک وہ دن ہے جس دن مطلع صاف ہو، تب یوم شک ہے. اگر مطلع صاف نہ ہو تو یوم شک نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اور فقدروا لہو کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، تیسرا فقدروا لہو، پھر اندازہ کرو اس کے لیے، یعنی علم نجوم کے اعتبار سے اس کا اندازہ کرو. ویسے تو رویت سے حساب چلاؤ، لیکن اگر پوشیدہ معاملہ ہو جائے تو پھر علم نجوم کا حساب کر کے چاند کا اعتبار کرو. باقی علم نجوم کا کیا حساب ہے اس کا آگے ذکر آئے گا کہ سبکی شافی قائل ہے علم نجوم کے حساب کی. جمہور نے بڑی سخت تردید کی ہے کہ چاند کی رویت میں، رمضان کے معاملات میں علم نجوم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، رویت قمر کا اعتبار ہے. جی چلیں. قال فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا كان شعبان 29 نزل له فإن رؤي فذلك. جی 29، جب شعبان 29 کا ہوتا تو مہینہ دیکھا جاتا اس کے لیے. جی چاند دیکھا جاتا اس کے لیے. اگر چاند نظر آ جاتے تو ٹھیک ہے. جی. ولا قطرة اصبح ممطرا. جی اگر وہ لوگ، اگر نہ دیکھا جاتا، اور ولم یحل دون منظری، اور نہ یحل، اور نہ اس کے دیکھنے کے سامنے کوئی بادل حائل ہو. جی. فإن حال دون منزله سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذه الحساب. توجہ کرے، سمجھ آیا؟ حضرت عمر کا یہ معاملہ تھا کہ شعبان 29 کا ہوتا تو چاند دیکھتے، یعنی لوگ دیکھتے حضرت عمر کے لیے چاند. اگر چاند نظر آ جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ نظر آتا، اس حال میں کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ بھی نہ ہوتی، سمجھ آ رہی، مطلع صاف ہے، تو اصبح مفطرن، تو پھر وہ روزہ نہ رکھتے. یعنی یوم شک کا جو روزہ ہوتا ہے ایک دن پہلے، وہ روزہ نہ رکھتے. جی. فإن حال دوم، اگر کوئی بادل وغیرہ آ جاتا، اصبح صائمن، تو پھر وہ روزہ رکھ لیتے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يا ايوب قال كتب عمر بن عبد العزيز الى اهل البصره بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد
وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. توجہ کریں یہاں پہ کیا ہے کہ سب سے بہتر وہ چیز ما یقدر لہو کہ جس کے لیے اندازہ کیا جائے جب کہ ہم شعبان کا چاند دیکھیں تو البتہ قضا و قضا یہ صورت ہے. پس سوم انشاءاللہ فلاں فلاں دن کو ہوگا، مگر یہ کہ وہ چاند اس سے پہلے دیکھیں. یعنی حضرت نبی علیہ السلام سے یہ منقول آ رہا ہے کہ سب سے بہتر اندازہ چاند کے معاملے میں رمضان اور شعبان کے متعلق یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھے کہ بھئی اس دفعہ مہینہ فرض کرے شعبان کا شروع ہے کس کو؟ سوموار کو. تو آئندہ جو رمضان شروع ہوگا تو وہ رمضان بدھ کو شروع ہوگا، 30 دن پورے ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی؟ ہاں اگر اس سے پہلے چاند نظر آ جائے تو پھر یہ سمجھ لو کہ منگل کو ہے. یعنی کہ موٹا اندازہ کر دیا نا کہ اگر شعبان اس دفعہ کب شروع ہو رہا ہے؟ سوموار کو. تو آئندہ جو رمضان شروع ہوگا وہ کب شروع ہوگا؟ بدھ کو. وہ ایک دن چھوڑ کے اگلا، کیونکہ 30 پورے کرنے. اور اگر ایک دن پہلے نظر آ جائے کہ اس دفعہ شعبان شروع ہے سوموار سے، تو ایک دن پہلے رمضان روزہ چاند نظر آ گیا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ منگل سے رمضان شروع ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اس کے لیے بہتر اندازہ ہے کہ بندہ اس طریقے سے اندازہ کرے، یعنی لمبے چوڑے اس کے لیے حساب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی چلے. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زايد عن عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن أبي زرار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. جی دیکھیں لما یہ مستریہ ہے. البتہ ہم نے روزہ رکھا نبی علیہ السلام کے ساتھ 29، یہ زیادہ ہے اس سے جو ہم نے 30 روزے رکھے. یعنی نبی علیہ السلام کے دور میں اکثر جو مہینہ ہوتے تھے رمضان کے وہ 29 ہوتے تھے. جی چلیں. وبه قال حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثه قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. توجہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے 2 مہینے کم نہیں ہوتے، ایک رمضان دوسرا ذی الحجہ. تو ذی الحجہ رمضان کیسے عید کا دن ہے؟ سمجھ آ رہی؟ تو عید تو ہوتی ہے کون سی؟ شوال کے مہینے میں، لیکن چونکہ جو رویت ہے عید الفطر کی چاند کی تو وہ بالکل رمضان کے مہینے کے اینڈ میں ہوتی ہے نا، اور چونکہ متصل ہے عبادات کے ساتھ اس کا معاملہ، تو اس لحاظ سے یہاں پہ رمضان کو فضیلتاً یا تغلیباً ذکر کر دیا گیا ہے. مراد چھوٹی عید اور بڑی عید، یعنی عید الفطر اور عید راز کے جو 2 مہینے ہیں لا ينقصان. توجہ کریں یہ عدد کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، فضیلت کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے. دونوں 29 کے نہیں ہوتے، دونوں کم نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی؟ لیکن اس پہ اشکال ہے کہ ہو بھی جاتے کبھی دونوں 29 کے. سمجھ آ رہی؟ بہرحال ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ دونوں 29 کے نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی؟ ایک اس کا ترجمہ یہ کیا گیا لا ینقصانی. سمجھ آ رہی؟ یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، جب اس سال کی بات تھی کہ آپ نے فرمایا اس سال دونوں جو ہے نا کم نہیں ہوں گے بلکہ پورے 30 کے ہوں گے. پہلے میں تو یہ تھا نا کہ دونوں 29 کے نہیں ہوں گے بلکہ دونوں 30 کے ہوں گے. دونوں کم نہیں ہوں گے بلکہ دونوں 30 کے ہوں گے. سمجھ آ رہی؟ دوسرا قول کیا ہے کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ اس سال آپ نے یہ بات کی تھی کہ شہر عید لا ینقصانی. تیسرا اس کا یہ توجیہ کی گئی ہے کہ اس کا ثواب اجر و فضیلت کے ساتھ ہے، کہ فضیلت کے اعتبار سے یہ کم نہیں ہوتے، چاہے 29 کا بھی ہو نا یہ، تب بھی فضیلت کے ثواب کے اعتبار سے ایسے گویا کہ یہ پورے 30 کے ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے. اور باقی اگر رمضان کو اپنی جگہ پر بھی رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے. تو جی تو کسی نے نہیں کی، لیکن بہرحال یہ ٹھیک لگ رہا ہے تب بھی، کیونکہ رمضان یعنی عید میں پھر تغلیب ہے. سمجھ آ رہی؟ رمضان میں عبادات کے لحاظ سے عید کا مہینہ ہے رمضان، اور ذوالحجہ بھی عبادات کے لحاظ سے
عید کا دن ہے، باقی تو کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے نا، ذوالحجہ میں حج ہوتا ہے، رمضان میں روزے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو عید اور خوشی کے 2 مہینے ہیں، عید لغوی معنی میں ہے، خوشی کے جو 2 مہینے ہیں لا ینقصانی، سمجھ آ رہی؟ یہ کم نہیں ہے فضیلت کے اعتبار سے، فضیلت کو کم نہیں کرتے ایک دن کم ہونے کے اعتبار سے، یا لا ینقصان فی الفضیلتی، ان میں اللہ نے اتنی فضیلت رکھ دیا کہ اس سے آگے فضیلت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی فضیلت ان میں رکھ دی ہے۔ ممکن ہے صحابہ کے ذہن میں یہ ہو کہ اور بھی ہمیں عبادات کے لیے مہینہ دیا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فضیلت میں